الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو کہ رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ امت مسلمہ کا حقیقی مفلس، حقیقی فقیر کون ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے کیا تھا۔ تو حقیقی اور اصل مفلس کون ہے؟ آئیے ہم حدیث مبارکہ سے اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ دیوالیہ اور مفلس کون ہے؟ حقیقی فقیر کون ہے؟ تو اس پر لوگوں نے کہا کہ مفلس ہمارے ہاں وہی شخص کہلاتا ہے جس کے پاس نہ تو درہم ہو نہ کوئی اور سامان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، میری امت کا، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفلس اور دیوالیہ وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے اعمال اس نے کیے ہوں گے، بڑے بڑے نیک اعمال اس نے کیے ہوں گے، لیکن انہی کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام یا تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال مار کر کھایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا۔ تو اس سلوک کی وجہ سے، ان معاملات کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے اس امتی کی ان تمام مظلوموں میں اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوموں کے حقوق باقی رہے تو ان کی غلطیاں اس کے حساب میں ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں ایک بہت بڑا درس دیتی ہے، اور آج کی اس جدید دنیا کے اندر ہم جس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اس دوڑ کے اندر ہمیں ان چیزوں کا خیال بالکل نہیں رہتا۔ ہم معاملات کرتے ہوئے ہر وقت اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ کہاں ہمارا بس چلے کہ ہم اگلے کا حق مار کر خود آگے نکل جائیں۔ تو ان تمام باتوں کے جواب کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ خواہ تم کتنے ہی بڑے مسلمان کیوں نہ ہو جاؤ، کتنی ہی بڑی بڑی نیکیاں کیوں نہ کر لی ہوں، حقوق اللہ کے سارے حقوق ادا کر دی ہوں، لیکن اگر اس نے لوگوں کے ساتھ معاملات کے اندر خرابی کی ہوگی، جن اعمال کا ذکر ہوا ہے حدیث مبارکہ کے اندر، تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ ہم نے سن ہی لیا ہے کہ ساری نیکیاں ان لوگوں کے کھاتوں میں چلی جائیں گی اور ان کی برائیاں اس شخص کے کھاتے میں آ جائیں گی۔ تو اسی کو امت محمدی کا مفلس، غریب اور فقیر آدمی کہا گیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک واضح پیغام سمجھ آ جاتا ہے کہ جو اللہ کے حقوق ادا کرنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بندوں کے حقوق کو نہ ماریں، ورنہ یہ نماز، روزہ اور دوسرے نیک کام سب خطرے میں پڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان تمام برے اعمال سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیکی کے رستے پر چلا دے، ان لوگوں کے رستے پر چلا دے کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔